ذمہ داریاں ہیں۔ امت کو، انسانوں کو زندگی کے ہر کام کی صحیح رہنمائی دینا یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، رہنمائی دی۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ نبیوں کی اس رہنمائی کو لے کر دنیا میں آج انسانوں کے کامل اور مکمل رہنما ہیں۔ اب قیامت تک آنے والے انسان ان میں سے جو نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، تو وہ اپنے اندر یہ دینی اور اجتماعی کمال حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی قریب ہیں، رشتوں میں بھی قریب ہیں، اور پھر آپ کے علم میں، دین کی محنت میں، قرآن حکیم کے سیکھنے میں بھی وہ سب سے آگے ہیں، تو وہ امت کے، قوموں کے، انسانوں کے صحیح رہنما ہیں۔ ان کی رہنمائی میں، زندگی کے امور میں آگے بڑھنا یہ ایک بڑی ڈیوٹی ہے۔ اس لیے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد دین کی رہنمائی کس سے حاصل کرو گے؟ تو فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فرمایا میری ہدایت یافتہ جماعت صحابہ کرام کی، اور ان میں خلفاء راشدین جو میرے سچے اور صحیح نمائندہ ہیں، لہذا ان کی تابعداری، ان کی اقتداء، ان کی رہنمائی اس کو اختیار کرو۔ اسی حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدہ قبول اہل الجنت الحسن والحسن، سیدہ قبول اہل الجنت ابو بکر و عمر۔ جنت میں جانے والے بڑی عمر کے لوگ، فرمایا ان کے سردار ابو بکر اور عمر۔ جتنے بھی امت کے لوگ قیامت تک جنت میں جائیں گے، ان کی سرداری، جنت کی رہنمائی امت کی ابو بکر اور عمر کریں گے۔ اور فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، اور جنت میں جانے والے جوانوں کے سردار وہ حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین ہیں۔ اب یہ ساری جماعت رسول اللہ کی تربیت یافتہ جماعت ہے، آپ کی رہنمائی قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ تو گویا جو نبی کی رہنمائی قبول کر لے، نبی کے علم کو قبول کر لے، نبی کے اخلاق کو قبول کر لے، وہی امت کا اگلے درجے کا رہنما ہوگا۔ امت کا رہنما شیطان نہیں ہو سکتا۔ امت کا رہنما، انسانوں کا رہنما کوئی فرعون، کوئی قارون اور کوئی نمرود نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ظالم ہے، یہ تو متکبر ہے، یہ تو معاشروں کو تباہ کرنے والے ہیں، یہ تو بگاڑنے والے ہیں۔ اس لیے یہ تو قوموں کے رہنما نہیں، قوموں کے رہنما وہ ہوں گے جن کے اندر علم نبوت، جن میں اخلاق نبوت ہو، جن کے اندر عبادت ہو، جن کے اندر اوصاف کمال موجود ہو، وہی دنیا میں وہ حق کے رہنما ہوتے ہیں۔ آج دنیا قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ وہ جھوٹے خود غرض لالچی رہنماؤں کی تابعداری کرنے کی وجہ سے۔ دنیا میں جتنی قومیں تباہ ہو رہی ہیں، جب پہلے بھی تباہ ہوئی ہیں، وہ کیوں تباہ ہوئی ہیں؟ وہ ظالموں، متکبروں اور جھوٹے اور خود غرض شیطان صفت رہنما ان کی باتیں مان کر، ان کے پیچھے چل کر وہ تباہ ہوئے۔
اور جنہوں نے حق بات قبول کی، سچے رہنما، قوم کے لیے قربانیاں دینے والے، انسانوں کو ترقی دینے والے، ان میں علم منتقل کرنے والے، ان میں اخلاق پیدا کرنے والے، ان میں عقل اور شعور پیدا کرنے والے، ان میں سمجھ پیدا کرنے والے، اب ایسے رہنما جو قومیں ان اہل علم کی رہنمائی قبول کریں گی، ان اہل تقویٰ کی رہنمائی قبول کریں گی، وہ ترقی کریں گے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا میرے پیغمبر کہ آپ ان کو بتا دیں، امت کو، انسانیت کو، تم اس کے پیچھے چلو جس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے علم کے تابع کر لیا، اللہ کے بتائے ہوئے اخلاق اور اعمال کے تابع کر لیا۔ اب یہ ایسا معاشرہ بنانا، ایسے گھر بنانا، ایسی تربیت یافتہ کیڈر تیار کرنا، ایسی نسل اور اولاد تیار کرنا جس میں یہ خوبیاں ہوں، یہی تو اہل بیت کا کمال۔ اہل بیت رسول نے کیا کام کیا؟ امت بنائی۔ امت بنتی کس چیز سے ہے؟ وہ ایمان سے، ان کا نظریہ درست، عقائد درست، ان کی فکر درست، ان کو سوچنے سمجھنے کا انداز درست ہو۔ جب عقل ٹیڑھی ہوتی ہے تو پھر سارے کام اس کے ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ جس کا ایمان اس میں کجی آ جائے، اس کی سوچ اور فکر میں کجی آ جائے، ٹیڑھ آ جائے، تو وہ ہر کام پھر اس کا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، ان کی سوچ غلط، فکر غلط، دو آدمی اکٹھے نہیں چل سکتے، آج اور سوچ ہے کل اور سوچ ہو، ایمان بک جاتا ہے، نظریہ بک جاتا ہے، پیسے کو ترجیح دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت پر جب زوال آئے گا، قیامت آئے گی، تباہی آئے گی، بربادیاں آئیں گی، زوال آئے گا، اس میں زوال کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کہ آدمی اپنی حیثیت کو بیٹھے گا، اپنی ایمان کی حیثیت کو بیٹھے گا، اپنی عزت اور عمل کی حیثیت کو بیٹھے گا۔ یصبح الرجل مومنا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام کو اپنا ایمان بیچ دے گا، چٹکوں کے خاطر امانت بیچ دے گا، 5 روپے کے لیے جھوٹ بولے گا، 100 روپے کے لیے جھوٹ بولے گا۔ پر انسان کی بلا دنیا میں کوئی چیز قیمت ہو سکتی ہے، اور پھر مسلمان کی وہ چیز قیمت ہو سکتی ہے کہ اپنے ایمان کو اور اپنے آپ کو دنیا کی کسی چیز کے بدلے میں بیچ ڈالے۔ یہ تو انسان نہیں رہا، مومن تو بہت اونچی چیز ہے، ایمان والا ہے، اس کو تو پوری دنیا کو خرید نہیں سکتی۔ اس کے اندر ایمان، سوچ اور فکر، اس کا عقیدہ اور نظریہ اتنا مضبوط ہوتا ہے اور اتنا سچا اور صحیح اور اٹل ہوتا ہے، وہ اپنی رائے روزانہ نہیں بدلتا۔ پیسے دیکھے تو رائے اور، ڈر دیکھا تو رائے اور، جی کسی کی محبت آئی تو رائے بدل گئی۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، روزانہ رائے بدلتا ہے۔ یصبح الرجل مومنا، صبح کو اور رائے تھی ایمان، ویمسی کافرا، شام کو رائے بدل گئی۔ یہ کیسا انسان ہے جس کو پتہ ہی نہیں میں نے اپنی رائے کیسے بنانی ہے، کہاں سے بنانی ہے، میری سوچ اور فکر میں، میرے عقل میں، میرے قلب میں ایمان اور عقیدہ اور نظریہ کہاں سے آئے گا، اس کے دلائل کہاں سے آئیں گے؟ روزانہ صبح شام بدلے گا، تو صبح شام بدلے گا، اللہ کے اس کا کیا مقام ہے؟ کوئی مقام نہیں۔ آج مسلمان اپنا اعتماد کر رہے کہ ہم نے اپنی رائے غلط رائے بناتے ہیں، غلط سوچتے ہیں اور غلط اظہار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ کی رضا کی بنیاد پر نہیں سوچتے، جذبات کے تحت سوچتے، خواہشات کے تابع ہو کر سوچتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، وہ کسی کی دشمنی میں، کسی کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے، ہر وقت اللہ کے حکم پر، ایمان پر، اللہ کے علم پر، اللہ کے دیے ہوئے نبی کے بتائے ہوئے رہنمائی کے اعمال اور اخلاق پر
وہ اپنی زندگی کی بنیاد ڈالتے ہیں، اس لیے کسی دباؤ میں نہیں آتے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک دفعہ مدینہ میں سواری پر سوار جا رہے ہیں، تو راستے میں بیٹھے ہوئے ایک راستے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک ٹیم غریب لوگ وہ دسترخوان، زمین کو دسترخوان بنائے ہوئے سوکھی روٹیاں کھا رہے تھے، تو انہوں نے دعوت دی، اے ابو عبداللہ، جس کو عزت سے پکارا جاتا اس کو کنیت سے بلاتے تھے، اے ابن بنت رسول اللہ، آئیے ہمارے ساتھ ہمارے کھانے میں شریک ہو جائیں۔ سواری سے اترے، سواری کو کھڑا کیا اور زمین پر بیٹھ کر ان غریب لوگوں کے ساتھ وہ سوکھے ٹکڑے کھائے اور فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو، اخلاق کو اللہ کے رسول سے اور ان کی جماعت کی صحبت اور تربیت سے حاصل کیا ہے، اس لیے ہم اللہ کے بندوں کو گھٹیا نہیں سمجھتے، ذلیل نہیں سمجھتے، اور کسی سوکھے کھانے کو بھی گھٹیا اور ذلیل نہیں سمجھتے، اور بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اب یہ عوام کے اندر رہنا، عام لوگوں سے محبت کرنا، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اجتماعی زندگی میں ان کے ساتھ شامل ہونا، ان کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا۔ اب اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ شریک ہو گئے، شریک ہو کر کھانا کھایا، کھانا کھا کر اب انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے دعوت دی، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم بھی میری دعوت قبول کرو، اب چلو میرے گھر۔ اب ان کو اٹھایا اس زمین سے، ان سوکھے ٹکڑوں سے، ان احوال سے جن میں وہ جن حالات سے وہ گزر رہے تھے، ان سے ان کو اٹھا کر اپنے گھر لے کر آئے، اور اپنے گھر لا کر اپنی خادمہ کو کہا کہ گھر میں جو کچھ محفوظ خزانہ جمع شدہ چیزیں ہیں سب لے آؤ، اور سب لا کر وہ ان کو پیش کرتی، یہ قبول کر لو ہماری طرف سے۔ اب یہ جان پہچان کس چیز کی ہے؟ ایمان کی پہچان، ابن آدم کی پہچان ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ آج ہم رشتہ داروں کو تو سلام کرتے، تعلق داروں کا تو خیال رکھتے، لیکن امت کا خیال رکھنا، انسانوں کا خیال رکھنا، کمزوروں کا خیال رکھنا، غریب اور عوام کا خیال رکھنا، یہ ہے اہل بیت کا طریقہ، یہ ہے سیدنا حسین کا طریقہ، یہ ہے سیدنا حسن کا طریقہ، یہ ہے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا طریقہ، یہ ہے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کا طریقہ، کہ وہ ہر آدمی کو عزت دیتے ہیں، اس کا نسل اور نسب نہیں پوچھتے ہیں، آدم کی اولاد ہے، آدم کی اولاد کی عزت کرنا یہ تو ضروری ہے، اسلام یہ تو سکھاتا ہے، کلمہ یہی تو سبق پڑھاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا کسی دوسرے انسان کو گھٹیا اور ذلیل نہیں سمجھے گا، کیونکہ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے۔ حضرت امام حسین ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے، انہوں نے عزت دی تو جواب میں کئی ہزار گنا عزت واپس ان کو دی، اور فرمایا ہم تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، انسانوں کو کمزور قرار دینے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ آج تو کتنے انسانوں کو دنیا میں ذلیل کر دیا گیا، کمزور کر دیا گیا، ان سے پیسے چھین لیتے، مال چھین لیتے، ان سے اولاد چھین لیتے، ان سے وقت چھین لیتے، ان کو مستضعفین بنا دیتے، سینکڑوں انسانوں نے، لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو کمزور بنا دیا۔ آج کے ظالم حکمرانوں، وڈیروں نے، اوپر والے لوگوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے بندوں کو انہوں نے غلام بنا دیا، کمزور کر دیا، ہر چیز ان سے چھین لی، تاکہ ان کی رائے بھی چھین، ایمان بھی چھین۔ آج ان انسانوں کی ان چیزوں کی حفاظت کی تو فرعونوں کا طریقہ تھا
قوموں کو کمزور بنانا، ان کے اندر سے ان کی دولت کو، وسائل کو ان سے چھین کر ان کو محروم کر کے رکھنا۔ امام الانبیاء کا طریقہ تو دینے والا ہے، اور سیدنا حسن ہے وہ تو رسول اللہ کے نواسے اور نسبتوں کے حامل تھے، گھر میں جتنی چیزیں تھیں ساری ان کو دے دی، لینے والے نہیں ہیں۔ یہ قوموں کے رہنما جو اپنے پاس ہے وہ بھی ان کو دینے والے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے، بائیں سے کسی نے صدا لگائی ان کے دروازے پر کہ میں غریب قسم کرسی کی حالت میں مسائل کا شکار ہوں، میری مدد کی جائے۔ فوراً انہوں نے اپنی نماز مختصر کی، نماز مختصر کر کے اپنے غلام مکبر کو بلایا، حضرت علی کا غلام تھا، بعد میں وہ آپ کے پاس منتقل ہوا۔ اب اسے بلایا، فرمایا جو تجھے میں نے 200 درہم دیے تھے، وہ درہم تجھے دیے تھے کہ ہمارے آل بیت، ہمارے خاندان کے جو ضرورت مند مستحق لوگ ہیں وہ ان کو تقسیم کرنے تھے، تجھے تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے، تقسیم کر دیے کہ پڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی پڑے ہوئے۔ فرمایا ان کو لے آؤ، ہمارے آل بیت آل خاندان سے زیادہ مستحق لوگ آ گئے، مستحق آدمی آ گئے۔ وہ 200 درہم اٹھا کر اس غریب اور مسکین کو اور کمزور کو دے دیے۔ یہ ہے اہل بیت کا طریقہ کہ قوموں کو کھڑا کیا جائے، ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کیا جائے، ان کے وسائل اور چھینے نہ جائے۔ آج مسلمانوں قرآن، مسلمان لیڈر ہیں، آج مسلمان اہل علم، مسلمانوں کے بڑے بڑے طبقے ہیں، اور وہ اپنی عوام سے لوٹ مار کرتے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے محروم کر کے زمین پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ کون ہے جو زمین سے اٹھا کر ان کو عزت و تکریم تک پہنچاتے ہیں؟ آج ایک آدمی اپنے گھر میں آرام کی نیند نہیں سو سکتا کیونکہ بجلی کے بل نہیں دے سکتا، وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا۔ آج ایک محنت کش کو وہ 12 گھنٹے محنت کرنے کے بعد اپنی زندگی کی ضرورتوں کی بھیک مانگنے کے لیے وہ دوسروں کے دروازوں پر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آج امت کو اس حال پر کس نے پہنچا دیا؟ رسول اللہ اور صحابہ اور آل بیت نے اس امت کو نیچے سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ کیوں؟ ان کی خوبیوں کی وجہ سے۔ ان کے اوپر والے طبقے صحابہ کرام اہل بیت کے اطہار، ان میں دین آ گیا، قرآن آ گیا، علم آ گیا، اخلاق نبوت آ گئے، وہ انسانوں کے خادم بنتے چلے، وہ انسانوں کے لیے وسائل تقسیم کرنے والے بنتے چلے گئے، وہ غریبوں کا سہارا بننا شروع ہو گئے، ہر ایک کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہونے والے وہ لوگوں میں سے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے کہ فقراء اور مسکین اور غریب اور عوام کو ان کے مسائل کے حل کرنے میں ان کا قدم قدم پر تعاون کرنے والے، یہ اہل بیت کا کمال۔ علم نبوت سے ان میں یہ کمال آ گیا، اخلاق نبوت سے یہ کمال آ گیا، قرآن کے پڑھنے سے یہ کمال آ گیا، نماز کی ادائیگی سے اللہ کی مخلوق کی محبت آ گئی، اللہ کے ذکر کرنے سے اللہ کی عظمت اور جلال کی بنیاد پر اللہ کے قانون کی اور اس کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اسی لیے تو حضرت تاریخ ابن کثیر کے مصنف علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابو الفیض عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی تاریخ کی کتاب میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے حسن اور حسین؟ تم ان کو جانتے ہو؟ تم ان کا صرف نسب جانتے ہو؟ آؤ میں ان کی خوبیوں اور کمالات سے تمہیں آگاہ کروں۔ یہ کون ہے؟ انہو من سادات المسلمین، یہ مسلمانوں کے لیڈر، یہ مسلمانوں کے سردار، یہ مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ انہو من سادات المسلمین،
وعلماء الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور فرمایا یہ صحابہ اکرام میں دین حق کے عالم ہیں، قرآن کے عالم ہیں، سنت نبوی کے جاننے والے ہیں، یہ اہل علم میں سے، اور یہ لیڈر ہے اور رہنما ہے۔ آج مسلمانوں کے رہنما کون ہے؟ جاہل، بے وقوف، اجڑ، نکٹو، نکمے، جن کو دنیا کی کوئی تدبیر بھی نہیں آتی، اپنی قوم کے مسئلے حل کرنے کے بجائے ہر آن ہر گھڑی نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ قوم کے 75 سال سے مسائل کے انبار لگے، ہر آدمی مسائل کا شکار ہے، ہر آنے والے دن میں اس کے لیے نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور امام الانبیاء ایسے علماء تیار کر کے گئے، ایسے قائد تیار کر کے گئے، ایسے امت کے لیڈر تیار کر کے گئے جو قدم قدم پر قوم کے پہاڑوں جیسے مسائل حل کر کے چلے جاتے ہیں۔ پہاڑوں جیسے مسائل خون کے ایک ایک فیصلے سے حل ہوتے چلے جاتے ہیں، ہر آدمی کے مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں، آج ہر آدمی کے مسئلے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ فرق آ گیا، اور ہم اس دور کو کہتے ہیں، اس دور میں بیٹھنے والے لوگ اس دور کے لوگوں کے پیڑے نکالتے ہیں جہاں مسئلے حل کرنے والے۔ آج ہر آدمی، ہر طبقہ امت کے ہر طبقے کے لیے مسئلے پیدا کر رہا ہے، ہر آن ہر گھڑی نیا مسئلہ جنم دیتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں تو مسائل آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے ایک آدمی وہ غلہ اناج پیدا کرتا تھا، اس کو کتنا ٹائم لگتا تھا وہ ہل چلا کر۔ آج تو مشین کے ذریعے سے آپ کروڑوں ٹن غلہ اناج پیدا کر سکتے ہیں۔ آج تو صنعت کی اور جدید صنعتی دور میں آ کر وسائل کے ایسے انبار لگا دیے، آپ چیزوں کے انبار لگا سکتے ہیں۔ آپ تھوڑے سے دنوں کے اندر آج انسانوں کے مسائل کی سوچنے کی بات، جب اتنے مسائل نہیں تھے، اتنے مسائل نہیں تھے، اس وقت وہ مسائل حل کر کے بتا رہے ہیں اللہ کے قرآن کی علم کی روشنی میں۔ تو فرمایا تم سیدنا حسن اور حسین کو نسب سے جانتے ہو، ہم ان کے کردار سے انہیں جانتے ہیں۔ انہو من سادات المسلمین و علماء الصحابہ، یہ صحابہ اکرام کے اہل علم کے طبقوں میں سے ہیں۔ وابن بنت رسول اللہ، اور یہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس لیے ان میں خاندان نبوت کی تاثیر علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، مروت کے اعتبار سے، انسانیت کے ہر شان اور فضیلت کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے کہ یہ گھرانہ کتنا اونچا گھرانہ ہے نبی پاک کا، جس گھرانے میں وحی کا علم اتر رہا ہے، جس گھرانے میں جبریل آ رہا ہے، جس گھرانے میں قرآن آ رہا ہے۔ اب وہ برتن بھی کتنا اونچا، آنے والا قرآن بھی اونچا، وحی کا علم بھی کتنا کمال کا ہے، اور جن لوگوں نے اسے سینے سے لگایا، اس کی عزت عظمت اور قدر کی، وہ لوگ بھی کتنے اونچے ہیں۔ یہ افضل بناتہ، اور یہ آپ کی سب سے خوبصورت اور فضیلت والی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، جنہوں نے رسول اللہ کا، اپنی ماں کا، اپنی بہنوں کا اور امت مسلمہ کے عظیم لوگوں کا عظیم کردار اپنے اندر جمع کر کے رکھا ہوا ہے، ساری فضیلتوں کا منبع و مرکز بن گئی ہے۔ اس اعتبار سے فرمایا اب ان کے اندر خصوصیات کیا ہیں؟ وَقَدْ كَانَ عَابِدًا وَشُجَّاعًا وَسَقِيًّا، یہ عبادت گزار بھی ہے، مصلی پر سوار ہے۔ بِاللَّيْلِ رُهْبَانًا وَبِاللَّيْلِ رُهْبَانًا وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانًا، راتوں کو مصلی کی پیٹھ پر سوار ہے اور دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہے۔ یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام جن کی رات اور دن میں آرام نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اپنے لیے کوئی چیز جمع کرے نہیں، جو کچھ اپنے پاس کیا وہ امت کے لیے۔ آج مسلمان کا ذہن نہیں بدل گیا، ہم کہتے ہیں دوسروں سے چین کر مال جمع کریں، وہ لوگ کہتے ہیں اپنے پاس کما کر محنت کر کے مال جمع کر کے امت پر خرچ کریں۔ جو کما کر لاتے ہیں وہ بھی امت کا مال سمجھتے ہیں اور امت پر خرچ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے۔ ورنہ کان عابدًا شجاعًا سخیًّا، وہ عبادت گزار ہے، انتہائی بہادر ہے، عقل مند ہے اور ہر دشمن کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، بزدلی دکھانے والے نہیں ہیں۔
بس ہمتی دکھانے والے نہیں ہیں، دشمن کا رعب اپنے اوپر مسلط کرنے والے نہیں ہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان دنیا سے محروم، پڑھتے کلمہ اللہ کا ہے اور ڈرتے مخلوقات سے ہیں۔ آل بیت رسول، صحابہ کرام، پچھلے دور کے مسلمان، وہ تو ان اصولوں کے حامل تھے، ان اخلاق کے حامل تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں، کسی سے دبنے والے نہیں، کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں، اور ہر آن ہر گھڑی امت پر، انسانیت پر، دین پر اور اجتماعی تقاضوں پر مال خرچ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوسائٹی معاشرہ بنایا، یہ اجتماع پیدا کیا، سوشل قوتیں کھڑی کی، یہ معاشرہ بنایا جس معاشرے میں تاجر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، ہر رشتے کے اعتبار سے لوگ موجود ہیں، اور ہر رشتے کا تقدس اور احترام موجود ہے۔ ہر ایک رشتے والے دوسرے رشتے کا احترام کرتے ہیں۔ یہی تو اہل بیت رسول نے ایک دوسرے کو پیغام دیا، سبق دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، جب آپ کو زخم لگ گیا، آخری مرحلے میں، مرض الوفات میں، اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کون سی سوسائٹی، کون سی اصول اور ضابطے دے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ آخری باپ کی وصیت ہے، ان کو کان کھول کر دل و دماغ میں جگہ دو، یہ ہے بچوں کی تربیت۔ حالانکہ بچے جوان ہیں، حضرت امام حسن حسین، حضرت ابو بکر عمر کے دور جوانی کے حد میں پہنچ چکے، حضرت عثمان کے دور میں مصر کی فتح کے بعد افریقہ کی فتح اور دیگر عجمی علاقوں کی فتوحات میں فتح کے جھنڈے گاڑ چکے، مدینہ سے جانے والے لشکروں میں حضرت عثمان کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں، فتح افریقہ میں شامل ہونے والے مدینہ سے لشکر میں امام حسن بھی، حسین بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عبداللہ ابن جعفر، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی اولاد، یہ سب کے سب نوجوان اس لشکر میں شامل، یہ سب کچھ، اور اپنے والد گرامی کے دور میں ہر جنگ میں، ہر مارکے میں، ہر اجتماعی عمل میں آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر زندگی کے تجربات حاصل کر چکے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ رسول اللہ کے دور سے لے کر، اپنی ماں کی گود سے لے کر، اپنے والد کے گہوارے سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی کے پورے دور سے گزر کر گئے ہیں۔ اس دور میں ابو بکر صدیق مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہیں، سیدنا عمر مسجد نبوی کے معلم، استاد، مدرس اور خطیب اور امام، جج ہیں۔ جس دور میں سیدنا عثمان مسجد نبوی کے رہنما، قائد اور امام اور خطیب اور واعظ، مدرس اور مفتی اور قاضی ہیں، اور پوری امت کے اجتماعی فیصلے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہو رہے ہیں۔ ان سب کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کے باوجود ایک باپ اپنے ان بیٹوں کو جو اتنے تربیت اور علم کے مرحلوں سے گزر کر آج اس موڑ تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ امت کے قائد اور امام بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک باپ ان کو بھی وصیت کر کے جا رہا ہے۔ آج میں اور آپ اس بات کی بولی، آج ہم نے کیا حاصل کیا ہے، امت کے لیے کیا سیکھا ہے، دین کی کیا چیز سیکھی ہے، اس کے لیے کتنا وقت لگایا ہے، نام ان کا لیتے ہیں۔ آج ہم دین کے امور اور معاملات کے حوالے سے کتنے آگاہ ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میرا دین سے، قرآن سے، سنت رسول اللہ، سنت صحابہ اور اہل بیت سے، انسانی معاشرے بنانے کی تشکیل اور تعمیر اور تربیت سے آج میرا کیا تعلق ہے، میرا اس میں کیا رول ہے، میرا کیا حصہ ہے۔ آج اپنے گھر میں بنانے میں بھی آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی انسانیت نہیں سکھا سکتے ہیں کہ آج وہ رشتوں کو جان جائے۔ آج وہ اپنے ماموں چچا کے دشمن، آج ان کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں کہاں سے رائے رکھتے ہیں۔ آج ہر خاندان اپنے خاندان کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے اپنے بچوں میں۔ یہ تربیت الٹی تربیت دے رہے ہیں، پیسوں کی وجہ سے، مکان کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے آج ہمارا ذہن الٹ ہو گیا۔ آج ہم اپنی نسلوں کو انسانیت سکھانے کے، قرآن سکھانے کے بجائے، محبت کا سبق پیغام پڑھانے کے بجائے آج ہم انہیں کہاں کھڑا کر کے جا رہے ہیں۔ اور ماں باپ سوچیں اور غور کریں
کیا تعلیم و تربیت ہے؟ سیدنا علی بستر مرگ پر ہیں، شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں اور تحریر لکھوا رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے تحریر لکھوا رہے ہیں. اور تحریر کیا لکھوا رہے ہیں؟ وَقَدْ وَصَّى وَلَدَيْهِ الْحَسَنَ الْحُسَيْنَ، اپنے بیٹوں حسن اور حسین کے لیے وصیت کرنے جا رہے ہیں. کس بات کی؟ اور میں پہلی بات یہ جس کی تمہیں وصیت کرتا ہوں بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہر آن ہر گھڑی ہر موڑ پر اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے حکم کی کبھی خلاف ورزی نہ کرنا. اور دوسرا فرمایا وَالصَّلَاةِ، اور نماز کا خیال رکھنا. نماز شریعت اور دین کا بنیادی ستون اور اساس ہے، نماز کو مت کمزور ہونے دینا. فرمایا وَالزَّکَاةِ، اور اللہ کا دیا ہوا مال، اس پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کا حق اس مال میں سے سب سے پہلے نکالنا، زکوٰۃ کا خیال رکھنا. اور پھر کیا کہتے ہیں وَقَظْمِ الْغَيْظِ، فرمایا اور اپنے غصے کو کنٹرول کر کے رکھنا. وَقَظْمِ الْغَيْظِ، اپنے غصے کو کنٹرول کر کے رکھنا، غصے کا اظہار نہیں، غصے کا کنٹرول کرنا. یہی تو کمال کی بات ہے. سیدنا علی وصیت کرتے جا رہے ہیں، فرمایا وَقَظْمِ الْغَيْظِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اور صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان کی حقوق کی ادائیگی کرنا، ان کی عزت و تکریم کرنا، ان کے پاس آنا جانے کا خیال رکھنا. اور حال کیا ہے دونوں بیٹوں کا آپس میں؟ ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین آپس میں کسی معاملے میں ناراض ہو گئے اور 3 دن گزرنے کے قریب تھے، کیونکہ رسول اللہ سے حدیث تو یاد تھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی بھی غلطی غفلت کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ تر کے تعلق نہیں رکھ سکتا. جی ایک مسلمان لا یحجر اخاہ فوق الثلاث، 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوتے. جو 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے، اپنے دل کو کلمہ پڑھانا چاہیے، اپنے دل کے اندر ایمان کو ٹٹولنا چاہیے. وہ آپس میں معاملہ اب یہاں پہنچا، تیسرا دن گزرنے کے قریب ہے، تو حضرت امام حسن آئے اور حضرت حسین کے پاس آ کر ان کے سر کو بوسہ دیا، پیار دیا. اب وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ان کا اکرام کیا، کہنے لگے بھائی جان آپ تو میرے باپ کی جگہ ہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کے پاس پہلے آؤں، لیکن میرے دل کا ایک اور خیال تھا کہ آپ میرے امام ہیں، آپ میرے رہنما ہیں، آپ امت کے مقتدا ہیں، جو فضیلت آپ کو حاصل کرنی چاہیے وہ آپ کے حصے میں آنی چاہیے، وہ فضیلت میں پہلے درجے میں کیوں لے کر جاؤں؟ اس لیے میں انتظار میں رہا کہ آپ پہل کریں اور دین کے اندر نیکی کے کام میں پہل کرنے کا درجہ اور فضیلت مجھے نہیں آپ کو ملے. میں صرف اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آیا کہ وہ خیالات کتنے ہوتے ہیں، کسی نفرت کا اظہار نہیں، کسی بیر کا دوری کا اظہار نہیں، اور نہیں گئے تو اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے بڑے ہیں اور آپ کو اس بڑائی کی فضیلت آپ کو ملنی چاہیے کہ آپ اس عزت و تکریم کے حامل بن جائیں. فرمایا وصلۃ الرحیم، اور صلہ رحمی کریں، والحلم عن الجاہل، اور نادان لوگوں کے ساتھ علم اور حوصلے کے ساتھ پیش آئیں، والتفقہ فی الدین، اور دین کے اندر تفقہ، بصیرت، سمجھ، دین کے ایک ایک مسئلے کو قریب کا معلوم کرنا، دین کی سمجھ اور بصیرت حاصل کرنا. والتصبر فی الامر، اور دین کے معاملے میں ہر کام میں مضبوطی سے کھنگال کر اس کے اندر شامل ہونا، جلد بازی کے فیصلے مت کرنا. والتصبر فی الامر، ہر معاملے میں پورے احتیاط کے ساتھ، پوری جماؤ کے ساتھ دین حق کے ہر اجتماعی اور قومی معاملے کو اس کو دیکھنا ہے. اور فرمایا والتعاہد للقرآن، اور قرآن کی تلاوت، قرآن کے علم سے اپنے دل و دماغ اور اپنی زبان کو آباد رکھنا. تمہارے اوقات کا ایک حصہ قرآن پاک کے ساتھ گزرنا چاہیے. اور فرمایا وحسن الجوار والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، پڑوسیوں کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی غافل نہ رہنا. اور اس کے بعد فرمایا
واجتناب الفواحش، اور اپنے ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اور فرمایا تمہارا ایک بھائی محمد ایک بھائی تمہارا چھوٹا، وہ بھی ہے محمد ابن الحنفیہ، جو یمامہ میں آنے والی ایک عورت سے حضرت علی کے بیٹے پیدا ہوئے، امام محمد الحنیف۔ فرمایا اپنے اس بھائی کا خیال رکھنا، اس کی رائے کو اپنے رائے کے ساتھ ملا کر اس کی تعظیم اور تقریب کو بھی شامل رکھنا، کہ بھائیوں کو اپنے معاملات میں ایک ہو کر رہنا چاہیے، غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اور اس بیٹے کو بھی وصیت فرمائی تو اپنے ان بڑے بھائیوں کا خیال رکھنا، کوئی فیصلہ ان کی رائے اور مرضی کے بغیر نہ کرنا۔ اب یہ آخری وصیت ہے حضرت علی اپنے نسل کو کر کے جا رہے ہیں، اتنا خوبصورت معاشرہ بنا کر جا رہے ہیں۔ آج ہم کون سا معاشرہ بنا کر جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان اہل بیت کی رہنمائی سے، صحابہ کرام کی رہنمائی سے، نبوت کا سچا علم، قرآن کا سچا علم، دین کے تفکر اور بصیرت کی بنیاد پر اپنی زندگی کا معاشرہ، اپنی زندگی اور اپنا معاشرہ ان اصولوں کی بنیاد پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔